طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ حاضرین، آج کی یہ محفل اردو والوں کی اور اردو کی یہ محفل حجم کے حساب سے چھوٹی لیکن حیثیت کے حساب سے بہت بڑی اور باوقار، جہاں اتنی بڑی بڑی شخصیات اور ہستیاں یہاں موجود ہیں، جن میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر ڈاکٹر نجمہ اختر صاحبہ، NCPL کے ڈائریکٹر جناب شیخ عقیل احمد صاحب، خواجہ اکرام صاحب، پروفیسر شیپر رسول صاحب، جشن بہار کی فاؤنڈر کامنا پرساد صاحبہ، رام شرن جوشی صاحب، تمام سینئر حضرات یہاں موجود ہیں۔ آپ سب کا فرداً جن کا میں نام لے پایا اور جن کا میں نام نہیں لے پایا، سید مہران صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر سعید عالم صاحب موجود ہیں، آپ سب کا فرداً تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں پروفیسر شمیم حنفی صاحب کو ذاتی طور پر میں ان سے واقف تھی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کی حیثیت سے جوائن کرنے کے بعد وہ 2-3 بار ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ شمیم حنفی صاحب دراصل ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں ان کو علم و ادب کی فضا اپنے والد کی وجہ سے ہی ملی۔ وہاں وہ تہذیبی سرگرمیوں سے ان کا مزاج میں ابدیت پیدا ہوئی، ادب کے لیے لحاظ اور سمجھ، اور کلاسیکی ترقی پسند اور جدید ادب سے انہیں جو شوق اور جستجو کا جذبہ میسر آیا، ان سے مطالعہ اور اظہار کے دروازے ان کے لیے اس طرح سے کھول دیے کہ نئی تبدیلیوں کو انہیں کبھی حیران نہیں کیا۔ آنے والا وقت انہیں حیران نہیں کرتا تھا اور انہوں نے ان کے فکر و عمل کا حصہ بن جاتا تھا۔ وہ جیسے وقت گزرتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، مگر وہ ان کا پارٹ ہوتا تھا، ان کے سمجھنے کا اور ان کی ادبی جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھیں ان کو وہ ایبزارب کرتے چلتے تھے، اس کو بدلتا جاتا رہا۔ وہ جدید اردو تنقید میں ایک منفرد اور بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کے ڈرامے، شاعری اور ٹرانسلیشنز کو بھی ادبی دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک طرف کلاس روم میں اپنے طلباء کے دماغوں کو روشنی بخشی، وہیں دوسری طرف ادبی کانفرنسز اور علمی مجلسوں میں اپنی گفتگو اور تقریروں سے سامعین کی آنکھوں میں چمک پیدا کی اور زندگی میں بہت سی راہیں کھولی اور روشن کی۔ لیکن بہت ہی دکھ ہوا، دراصل ہندی اور اردو کے بیچ جو پل کا جو رول حنفی صاحب نے جو نبھایا، شاید اس کی جتنی پرکاش میں اس کو جتنا لایا جانا چاہیے کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا، اتنا نہیں آ پایا۔ دراصل ایک بات تو مان کے چلیے، ابھی اردو کے بارے میں بہت کہا گیا، میرے والد تو اردو ہی پڑھے تھے، بعد میں ہندی پڑھی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو کے بنا ہندی ادھوری ہے، ہندی کوئی زبان نہیں رہی ہے۔ اگر اردو کو ہم یہاں سے رخصت کر دیں تو ٹھیک یہی اردو کے ساتھ ہے۔ ہندی اور اردو، میں تو ہندوستانی بولتا ہوں، ویسے ہی لکھتا بھی ہوں، ہندی اور اردو دونوں کے بنا ہندوستان کی کوئی پہچان ہی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے تو میں بزم ادب اردو کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اتنی اچھی محفل میں مجھے آنے کا موقع آپ نے دیا، اور شمیم حنفی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ شمیم حنفی صاحب کو ایوارڈ دے کر بزم ادب کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک واحد انجمن ہے جو کہ دبئی میں رجسٹرڈ ہے، اور نہ صرف یہ کلچرل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، بلکہ گراؤنڈ لیول پہ بچوں کو کیسے اردو کی طرف لایا جائے اس طرف بھی ہے۔ ہندوستان میں قریباً
قریب 7 اسکول ہیں جس میں بزم اردو اسکول ٹیچر سے لے کے ان بچوں کی کتابیں، ان کے پورے اخراجات جو بھی ہیں اس اسکول کے اردو ٹیچر کے، وہ اٹھا رہی ہے. کہ ایک بہترین استاد، ایک بہترین انسان کو اگر دیکھنا تھا تو شمیم حنفی صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا. بحیثیت اسٹوڈنٹ میں نے ان کو دیکھا، بحیثیت ٹیچر انہیں دیکھا، اور کئی محفلوں میں کئی ملاقاتیں ایسی رہیں جو بہت قریب کی ملاقاتیں تھیں. اکثر میں اپنے طالب علموں سے یہ کہتا ہوں کہ صاحب علم ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے، بردباری، انکساری اور خاکساری یہ سب سے بڑی بات ہے. بزم اردو کے بانی عزیز گرامی ریحان احمد خان، جن کا تعلق جوش ملیح آبادی کے خانوادے سے ہے، اردو زبان و تہذیب کے پرستار ہیں. وہ برسوں سے دبئی میں اپنے ہم خیال ساتھیوں کے ساتھ عملی طور پر بھی ادب کے لیے جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ یقیناً نئی نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا. تو آج کی یہ مخصوص محفل بھی انہی خدمات کی ایک کڑی ہے. دوستوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ مذہب کو زبان درکار ہے، پر زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. حنفی صاحب ایسے درویش صفت انسان تھے کہ جن کے آگے سر ادب سے خم اور ذہن فکر و فن کے چراغوں سے روشن ہو جاتا تھا. یہ لمحہ جو ہے میرے لیے بہت اہم ہے. بہت اہم اس لیے ہے کہ میں جہاں کہیں بھی جاتی تھی شمیم حنفی کے ساتھ جاتی تھی. ان کا کوئی پروگرام ہو، یہ سب میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اندازہ ہے. ہر پروگرام میں جب بھی جہاں کچھ ہوتا تھا شمیم حنفی کے ساتھ ہوتی تھی. یہ پہلا وقت ایسا ہے کہ مجھے اکیلے آنا پڑا اور جو چیز شمیم حنفی کو لینی تھی وہ مجھے لینی پڑ رہی ہے. بہرحال آپ سب کی محبت، آپ سب کی چاہت اور آپ سب کے پیار کا میں بہت ممنون ہوں. بہت احسان ہے آپ لوگوں کا. احسان بھی نہیں، میں حقدار بھی ہوں کہ آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کی چاہت مجھے ملے اور مجھے ملی، اور میں بہت خوش ہوں اس چیز کے لیے. لیکن بس وہی ہے نا کہ آج مجھے اکیلے آنا پڑا اس ایوارڈ کو لینے کے لیے. خیر جو بھی ہو، کچھ بھی ہو، شمیم صاحب نے اپنا نوکری کا وہ پہلے علی گڑھ سے شروع کیا تھا. وہیں پہ انہوں نے، جیسے ابھی نجمہ صاحبہ نے بتایا کہ وہ ڈیلیٹ بھی وہیں سے انہوں نے کی تھی 1976 میں. پھر وہ یہاں آ گئے تھے جامعہ میں. وہ بہت مطمئن تھے، خوش تھے یہاں کے ماحول سے، اور یہاں پہ میں بھی جاب کرنے لگی تھی یہاں پہ، اور ہم لوگ سیدین صاحب کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے، اسی میں تھے. پھر ایسا ہوا کہ دھیرے دھیرے ہمارا مکان بن گیا ذاکر باغ. ہم لوگ ذاکر باغ میں شفٹ ہو گئے. شمیم صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ ذاکر باغ سے ڈپارٹمنٹ تک پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے تھے. کوئی بھی سواری ہو وہ کبھی لیتے نہیں تھے. بار بار لوگ کہتے تھے کہ آپ کہتے تھے نہیں، یہ درخت، یہ ہرے بھرے درخت اور اس پر جو پرندے چہچہاتے رہتے ہیں، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. ہمیشہ پیدل، بلکہ یہ اردو ڈپارٹمنٹ یہاں بیٹھا ہے، یہ لوگ جو پہلے کے ہیں ان لوگوں کو پتہ، صدیق بھائی بیٹھے ہیں، صدیق بھائی کے گھر جاتے تھے، وہ پیدل جاتے تھے. ہمیشہ پیدل چلنے کی بہت عادت تھی ان کی. تو بہرحال وہ اس میں خوش تھے، ہم لوگ بھی خوش تھے اور جامعہ سے خوش تھے. آج جو ان کو ایوارڈ ملا ہے، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہ ایوارڈ ان کو نجمہ اختر صاحبہ کے ہاتھ سے، جو یہ یہاں کی وائس چانسلر ہیں پروفیسر نجمہ اختر صاحبہ نے دیا ہے. اس بات سے میں بہت مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں. شمیم صاحب جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی بہت خوش ہوں گے. بزم اردو دبئی کی ایک پیشکش میں جوش اردو ایوارڈ 2021 محترم جناب شمیم حنفی صاحب کو پیش کیا گیا. آخر میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، فرداً جن کے نام مجھے آتے ہیں، مجھے معلوم ہے، یا جن کے نام مجھے نہیں معلوم ہے، آپ سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اور بزم اردو دبئی کی طرف سے، بالخصوص نجمہ صاحبہ اور حنفی صاحب کی فیملی کا، کہ آپ لوگوں نے یہاں اپنے مصروف شیڈیول سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ.
ساتھ ہی جشن بہار ٹرسٹ کا شکریہ کہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں بزم اردو کی مدد کی. وہی دینے والے تھے لیکن لوگ